بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی چائنا سے ڈیل۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ چین کے ساتھ ان کی ایک بڑی تجارتی ڈیل ہو گئی ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ چینی مصنوعات پر 55% ٹیکس عائد کرے گا، جبکہ چین صرف 10% امریکی مصنوعات پر ٹیکس لگائے گا۔ اس اقدام سے امریکی مارکیٹ میں مہنگائی کی شدید لہر آ گئی ہے، جہاں ہر چینی چیز تقریباً 55% مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر روزمرہ کی مصنوعات، بچوں کے کھلونوں اور گاڑیوں کے پرزوں پر پڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جیت گئی ہیں، لیکن حقیقت میں امریکی عوام اس فیصلے سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ بھر میں احتجاج، ڈونلڈ ٹرمپ مخالف تحریک تیز۔ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ کی مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ مظاہرے مہنگائی اور ریٹس کے خلاف تھے، مگر اب یہ کھلے عام ڈونلڈ ٹرمپ مخالف تحریک میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کئی ریاستوں میں کرفیو لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور نیشنل گارڈز کو بھی طلب کیا جا رہا ہے۔ تاجر طبقہ اور عام شہری دونوں مہنگائی سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ عوامی نعرہ بن چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹاؤ، معیشت بچاؤ۔ اسٹاک مارکیٹ کریش اور کاروباری طبقہ پریشان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیل کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ بری طرح کریش کر گئی ہے۔ الیکٹرک کار کمپنیوں سمیت کئی بڑی کمپنیوں کے سیلز میں شدید کمی آئی ہے اور سرمایہ کاروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں۔ ایلون مسک جیسے بڑے صنعت کاروں نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اپنے معاہدے ختم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ چین کا دو ٹوک پیغام، نرخ نہیں گریں گے، نئی منڈیاں تلاش۔ چین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکی دباؤ میں آ کر اپنی مصنوعات کے نرخ کم نہیں کرے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے تمام مینوفیکچرر کو کہا ہے کہ وہ امریکہ کے متبادل کے طور پر افریقہ، یورپ اور دیگر خطوں کی مارکیٹوں میں قدم رکھیں۔ اس پالیسی کے باعث امریکہ میں چینی مصنوعات کی قلت اور کم قیمتوں میں ہوشربا اضافہ متوقع ہے۔ چین کی ضد اور امریکہ کے نرخ ایک ساتھ مہنگائی کا طوفان لانے والے ہیں۔ اگر حالات قابو سے باہر نکلتے ہیں تو امریکی افواج اور ایجنسیاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے متبادل کی تلاش میں آ سکتی ہیں۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں کرفیو نافذ، فوج طلب۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور حکومت نے رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے کمانڈوز روانہ کر دیے، جن کی تعداد 4000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ خصوصی فورسز کی تعیناتی کے بعد مظاہرے مزید شدت اختیار کر چکے ہیں۔ لاس اینجلس کے بعد یہ احتجاج نیو یارک، شکاگو، آسٹن اور واشنگٹن سمیت دیگر ریاستوں تک پھیل گیا ہے۔ عوام سڑکوں پر ہیں اور فضا میں خوف اور بے چینی کا راج ہے۔ امریکہ میں خانہ جنگی کے خدشات، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ درمی برقرار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہروں کو روکنے کی بجائے فوجی طاقت کا استعمال شروع کر دیا ہے، جس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ اب یہ ٹکراؤ ریاستوں اور وفاقی حکومت کے درمیان کھلی جنگ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان براہ راست محاذ آرائی جاری ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر حالات نہ سنبھلے تو امریکہ کی بعض ریاستیں آزادی کا اعلان بھی کر سکتی ہیں۔ بیرونی طاقتوں کا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف محاذ، اسرائیل، یورپ اور انڈیا ناراض۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کر دیا ہے کہ امریکہ کے اندرونی فسادات کے پیچھے کچھ بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ ان کا اشارہ اسرائیل، یورپ اور بھارت کی جانب ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسیوں سے ناراض ہیں۔ خاص طور پر یوکرین جنگ اور ایران معاملے پر اسرائیل دباؤ ڈال رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ غیر قانونی افراد کو اسلحہ، فنڈز اور سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے تاکہ امریکہ کو غیر مستحکم کیا جائے۔ صورتحال روز بروز سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے ڈرون، ہیلی کاپٹر اور ٹینکوں سے براہ راست حملے، 120 سے زائد فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے غزہ بھر میں ڈرون، ہیلی کاپٹرز اور ٹینکوں سے براہ راست حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں میں 120 فلسطینی شہید، 474 زخمی کر دیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر حملے کیے۔ ایک روز میں
57 فلسطینی شہید، 363 زخمی ہو گئے۔ امدادی مرکز پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی کل تعداد 224 ہو چکی ہے۔ مودی سرکار کا جنگی جنون، 30,000 کروڑ روپے کے دفاعی نظام کی منظوری۔ بھارتی وزارت دفاع نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے دفاعی نظام کوئک ری ایکشن سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی خریداری کی تجویز منظوری کے لیے پیش کر دی ہے۔ یہ فیصلہ بھارتی فوج کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ برطانیہ اور دیگر ممالک کا اسرائیلی وزراء پر پابندیاں لگانے اور اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ غزہ پر وحشیانہ حملے اور امداد کی بندش پر برطانیہ نے اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گوئر اور سموٹریچ پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ اور اس کے کچھ اتحادی غزہ میں فلسطینی برادریوں کے خلاف تشدد کے بار بار اکسانے کے الزام میں باضابطہ طور پر پابندیاں عائد کریں گے، جہاں اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ تیز ہو چکی ہے۔ برطانیہ آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور ناروے کے ساتھ مل کر اثاثے منجمد کرے گا اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بین گوئر اور وزیر خزانہ سموٹریچ پر سفری پابندیاں بھی عائد کرے گا۔ اسرائیلی وزراء پر پابندی، امریکہ برطانیہ سے ناراض ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر پر پابندی کے سلسلے میں برطانیہ اور اتحادیوں کے اقدام پر ناراض امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزیر پر برطانیہ اور دیگر اتحادی ممالک کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سخت رد عمل دیتے ہوئے برطانوی و دیگر اتحادی ملکوں کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ سے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان غیر ملکی انسداد دہشت گردی شراکت داری کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعاون سے داعش خارسان کے درجنوں دہشت گرد ہلاک اور گرفتار ہوئے، جن میں تنظیم کے کم از کم 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ کی وارننگ دے دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے جوہری معاہدے کے بجائے جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران سے جوہری معاہدہ ممکن نظر نہیں آتا اور جوہری پروگرام روکنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جوہری معاہدے میں تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدہ ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران کے معاملے پر تفصیلی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو مسقط میں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو مسقط میں منعقد ہوگا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں فریقین تقریباً 2 ماہ سے جاری اہم مذاکرات میں یورینیم کی افزودگی کے معاملے پر تعطل کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران امریکہ مذاکرات جمعرات کو متوقع ہے، تاہم ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایرانی مذاکرات کار اور وزیر خارجہ عباس اراغچی ناروے میں اوسلو فورم میں شریک ہوں گے۔ 50 ممالک کے ہزاروں افراد کا اسرائیلی مظالم کے خلاف غزہ گلوبل مارچ کا آغاز۔ غزہ کے محاصرے اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف دنیا بھر سے ہزاروں افراد نے گلوبل مارچ ٹو غزہ کا آغاز کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس عالمی اقدام میں 50 سے زائد ممالک سے انسداد حقوق کی تنظیموں، مزدور یونین، طلبہ تنظیمیں، ڈاکٹرز اور سماجی کارکنان شامل ہیں، جو قاہرہ سے رفح بارڈر تک پیدل مارچ کریں گے۔ مارچ کا مقصد غزہ کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی، انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیلی ناکہ بندی کا خاتمہ ہے۔ فلسطینی ریاست اب امریکی پالیسی کا ہدف نہیں، اسرائیل میں امریکی سفیر کا متنازع بیان۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست اب امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مقصد ہے۔
ان کے اس بیان نے واشنگٹن میں نئی بحث چھیڑ دی ہے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے وضاحت دی ہے کہ سفیر نے ذاتی حیثیت میں بات کی ہے۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ فلسطینی ریاست کا قیام اب بھی امریکی پالیسی کا ہدف ہے تو انہوں نے جواب دیا، میرا نہیں خیال۔ ایران کی جوہری مذاکرات ناکام ہونے اور تنازع مسلط کرنے پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جوہری مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ تنازع پیدا ہوتا ہے تو ایران خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ یہ بیان ایران اور امریکہ کے درمیان چھٹے دور کے متوقع جوہری مذاکرات سے کچھ دن پہلے سامنے آیا ہے۔ ایلون مسک کا یو ٹرن، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پوسٹ پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ ایلون مسک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنے حالیہ سوشل میڈیا حملوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی چند پوسٹیں حد سے تجاوز کر گئیں۔ بدھ کی صبح ایکس پر کیے گئے پیغام میں ایلون مسک نے لکھا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں میری کچھ پوسٹیں پچھلے ہفتے حد سے آگے نکل گئیں اور مجھے ان پر افسوس ہے۔ ایلون مسک کی معذرت اس وقت سامنے آئی ہے جب دونوں شخصیات کے درمیان کھلا تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔